4 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ یہ عمارت کس طرح سے زمین بوس ہوئی ہے، کیسے یہ زمین پر گری ہے، کیسے یہ ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ایک لائن میں یہ فلیٹ نظر آ رہی ہیں، یہ ایف ایل فلیٹس ہیں جو کہ وہاں پہ بنائے، چونکہ کراچی میں فلیٹ سسٹم ہی ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فلیٹوں میں ہی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں، ایک ایک بلڈنگ میں بنا دیے جاتے ہیں اور اس میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپر سے جو منظر نظر آ رہا ہے، اس میں واضح طور پہ 1 2 3 4 منزلیں تو ایسی نظر آ رہی ہیں ناظرین، اور یہ 4 منزلہ رہائشی عمارت تھی جس میں فلیٹس بنے ہوئے تھے، اور کوئی زیادہ بڑے فلیٹس نہیں تھے، چھوٹے فلیٹس تھے، تاہم اس میں فیملیز رہ رہی تھیں، اور یہ رہائشی عمارت ہے، اور یہ علاقہ بھی رہائشی علاقہ ہے، لی مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے، اور بغدادی آرٹ چوک کا بڑا معروف چوک ہے وہاں پہ لیاری بغدادی آرٹ چوک ہے، اس کے قریب ہی یہ رہائشی عمارت تھی جو کہ گر گئی ہے، اور ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی ہوئی ہیں، فائر بریگیڈ جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے، تاہم 1 گھنٹے تاخیر سے پہنچے اطلاع ملنے کے بعد، لیکن یہ کہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہاں پہ جو امدادی کام ہے ان میں تیزی آ چکی ہے، کافی حد تک لوگ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے جو کہ امدادی کام کر رہے تھے، ملبہ ہٹا رہے تھے، ان کو کوشش کر رہے تھے کہ زخمیوں کو نکالا جائے، لیکن اب باقاعدہ پروفیشنلز آ چکے ہیں، جو ریسکیورز ہوتے ہیں یہ باقاعدہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ملبہ اٹھایا جاتا ہے تو عام بندہ تو اپنی طرف سے اٹھاتا ہے، لیکن وہ پھر ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے، اور جو نیچے دبے ہوئے ان کا زیادہ نقصان ہونے کا، دوبارہ سے ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، تاہم یہ اپنی مہارت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اور اگر زیادہ ملبہ ہوا کچھ ایسا تو ہو سکتا ہے سینسرز بھی یوز کیے جائیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ نیچے کوئی زندہ ہے اور کوئی سانس لے رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس طرح سے نکالا جائے۔ اسد علی ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر سے لیاری لی مارکیٹ میں موجود ہیں، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور کمیونیکیشن پرابلم وہاں پہ ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس حد تک اطلاعات پہنچا سکتے ہیں۔ جی اسد علی۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت جو ہے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں، جبکہ پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ علاقے کی بڑی تعداد موجود ہے، علاقہ مکین جو اس وقت امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملبے تلے جن افراد کے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں ان کو فوری طور پر نکالا جائے، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے جو کی لاشیں موجود ہیں۔ ہم یہ عمارت جو ہے 4 سے 5 منزلہ عمارت تھی جو اس وقت ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جو اس وقت جو مخدوش ہیں، خستہ حال ہیں، اور یہ عمارت بھی بتایا جا رہا ہے کہ خستہ حالی تھی جو زمین بوس ہو گئی ہے۔ اس وقت کیسے کچھ پتہ چلا وجہ کیا ہوئی گرنے کی؟ آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں 2-3 ہفتے پہلے سیکوینس کے ساتھ آئے تھے، تسلسل کے ساتھ زلزلے آئے تھے 2-3 روز میں، کوئی میں 30-35 شاید 50 سے بھی اوپر چلے گئے، اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر تھے شاید، جس میں جیل کی دیوار بھی ٹوٹ گئی تھی، قیدی بھی بھاگ گئے تھے، تاہم پھر دوبارہ واپس آ گئے، تو یہ اسی کا شاخسانہ تو نہیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت بہت ساری عمارتیں، کیونکہ اتنے تسلسل سے آنے والے زلزلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی عمارتیں جو پہلے ہی کمزور ہیں، کیونکہ یہ جو لی مارکیٹ کا علاقہ ہے یہ تو پرانا علاقہ ہے، یہاں پہ پرانی عمارتیں اور خستہ حال عمارتیں ہیں، تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو صورتحال سے؟ دیکھیں، بالکل زلزلے کے ذکر ضرور آئے تھے، اور تقریباً 50 سے زیادہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پچھلے دنوں کراچی کے علاقے میں، لیکن کراچی کے مختلف علاقے جو تھے ان میں یہ علاقہ شامل نہیں ہے۔ ملیر، لانڈی، قائد آباد، گڈاپ اور ڈی ایچ سٹی جو ہے اس طرف زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، جبکہ اولڈ سٹی ایریا ہو، ساؤتھ ہو یا صدر ہو یا ایسٹ ہو یا دیگر علاقے ہوں، یہاں پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس نہیں کیے گئے تھے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو لیاری اور اولڈ سٹی ایریا ہے یہاں پر کافی عمارتیں جو ہیں وہ کافی خستہ حالی کا شکار ہیں، مخدوش عمارتیں ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو ہے کئی فلور، کئی منزلہ جو ہے اوپر تعمیر کر لی گئی ہے، جس پر جو ہے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ ایس پی سی اے کا جو عملہ ہے وہ لاپرواہی کرتا ہے، نہ ہی انسپیکشن ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ جو عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں ان کو خالی کرانے کے لیے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ جو شہری زائد المیعاد جو زائد عمارتیں ہیں، جو زائد فلور جو ہے وہ تعمیرات کرتے ہیں، نہ ہی ان کو روکا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمارتیں گرتی ہیں اصل ان کا سبب جو ہے یہی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اگر 60 گز پہ آپ 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ تعمیر کر لیں گے تو ویسے ہی جو ہے وہ خطرناک ہو جائے۔ اس طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کراچی میں، اور اس طرح کے کئی واقعات اس سے پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں جس میں کئی شہری جاں بحق بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ابھی بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 3 خواتین سمیت 5 افراد کو اس وقت جو ہے زخمی حالت میں نکال کر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ ابھی بھی جو ہے ریسکیو کا جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔
पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जल्दी मलबे को हटाकर नीचे जो दबे होने की इतलात हैं जिन अफराद की, उनको जो है फौरी तौर पर निकाला जाए, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो अफराद मलबे तले दबे हुए हैं उनमें कुछ लोग जो है वो जाँ बाज भी हो सकते हैं। तो हम यही गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इलाका मकीन, उनका एक बयान भी सामने आया है, हमारी बातचीत भी उन्होंने ये कि रेस्क्यू टीमों को जो है घंटा पहले कॉल की तो 1 घंटे बाद जो है रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची। अगर फौरी तौर पर पहुंचती तो मुमकिन था कि जो दबे हुए लोग हैं उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन अभी जो इलाका मकीन